ہجرت کا 10واں سال ہے۔ جو مشن تھا وہ پورا ہو چکا ہے۔ قافلے جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اسلامی حکومت کی سرحدیں یمن تک پھیل چکی ہیں۔ 30 برس کی محنت کے ثمرات ظاہر ہو رہے ہیں۔ بہت سے غرور کے سر خاک آلود ہو چکے ہیں۔ جو مکہ سے چھپ چھپا کر نکلے تھے وہ چاند ستارے افق پر آب و تاب سے جگمگا رہے ہیں۔ اطراف عرب کے قبائل جو پوری طاقت کے ساتھ محاصرہ کرنے آئے تھے اب گردنیں جھکائے اسلام کے دامن میں پناہ لے رہے ہیں۔ اسلام جس کے مٹانے کے سرگرم لوگ اب اسلام کو پھیلانے میں مصروف عمل ہیں۔ جہاں فکر و فاقہ تھا اب بیت المال سے غریبوں کی مدد ہو رہی ہے۔ فتح مکہ ہوئے 2 سال گزر چکے۔ ایسے میں حج کا موسم آتا ہے۔ حج کی تاریخیں ان مقررہ دنوں میں آ چکی ہیں جو کہ متعین کیے گئے تھے، تو پھر اللہ کے حکم سے اطراف عرب میں منادی کرا دی جاتی ہے کہ اس بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ مسلمانان عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ جو مکہ سے جتنا دور ہے اتنا جلد روانہ ہو رہا ہے۔ سب کی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی میں وہ حج مبرور کی سعادت حاصل کریں۔ محبت، جوش اور جذبے سے بھرے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے، انہیں دیکھنے کی آرزو لیے حج کے لیے نکلتے ہیں۔ مکہ نے اس سے پہلے ایسا ہجوم نہ دیکھا تھا۔ مدینہ میں ابو دجانہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر اور نگران بنایا جاتا ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی القعدہ کی 25 تاریخ ہفتے کے دن تمام ازواج مطہرات کو ساتھ لے کر روانہ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کے بعد کوچ فرمایا اور عصر سے پہلے ذوالخلیفہ پہنچ گئے۔ عصر کی نماز 2 رکعت ادا فرمائی اور وہیں رات گزار دی۔ دوسرے ظہر کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس میں اطہر اور سر مبارک پر خوشبو لگائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تہمند پہنا، چادر اوڑھی، 2 رکعت نماز ادا فرمائی، پھر حج و عمرہ کا احرام باندھتے ہوئے لبیک کی صدا بلند کی، کسوہ پر سوار ہوئے اور دوبارہ لبیک کی صدا لگائی، پھر اونٹنی کھلے میدان میں آئی تو آپ نے پھر لبیک کی صدا بلند کی۔ صحابہ کرام آپ کے ہمراہ تھے، وہ آپ کے ہر قدم پر پیروی کر رہے تھے۔ وادیاں لبیک کی صداؤں سے گونج رہی تھیں۔ اللہ اللہ، کیسا تھا وہ قافلہ! حج لبیک کی صدائیں بلند کرتا منزل کی جانب رواں دواں، یہ حجاج کا قافلہ خیر البشر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی میں 1 ہفتے بعد سر شام مکہ پہنچا۔ ذی طوی کے مقام پر ٹھہر گئے، وہیں رات گزاری اور فجر کی نماز ادا کی، غسل فرمایا، پھر مکہ میں صبح کے وقت داخل ہوئے۔ یہ اتوار 4 ذو الحجہ کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر صفا مروہ کی سعی کی مگر احرام نہیں کھولا۔ اس سے فارغ ہو کر آپ نے بالائی مکہ ہجون کے پاس قیام فرمایا۔ دوبارہ کوئی طواف حج کے طواف کے علاوہ کوئی کام نہیں فرمایا۔ جو صحابہ کرام غدی کا جانور نہیں لائے تھے ان کو حلال ہونے کا حکم دیا۔ 8 ذو الحجہ ترویہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا تشریف لے گئے اور وہیں 9 ذو الحجہ کی صبح تک قیام فرمایا۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں وہیں ادا کیں۔ سورج طلوع ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفہ تشریف لے گئے، وادی نمرہ میں قیام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد 1,24,000 اور بعض روایات میں 1,44,000 فرزندان توحید کا مجمع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو، شاید میں اس سال کے بعد تمہیں اس مقام پر کبھی نہ ملوں۔ تمہارا خون، مال، جان ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جیسے یہ شہر، یہ مہینہ اور یہ دن۔ جاہلیت کے تمام بت میرے قدموں تلے ہیں، جاہلیت کے خون معاف ہیں، جاہلیت کے سود معاف ہیں۔ اور اس کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان سے فرمائی، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ تم انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ اپناتے ہو، ان کی شفقت،
ان کے ساتھ شفقت اور نرمی سے پیش آؤ۔ میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، وہ ہے اللہ کی کتاب۔ یاد رکھنا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے، لہٰذا اپنے رب کی عبادت کرنا، نماز ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور حج بیت اللہ کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے گواہی لی، جب تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا تو کیا کہو گے؟ صحابہ کرام نے فرمایا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اور خیر خواہی کا حق ادا فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر شہادت کی انگلی اٹھائی اور فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ یہ الفاظ ربیعہ بن امیہ بن خلف اپنی بلند آواز سے لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ آپ جب خطبے سے فارغ ہوئے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے دین کی حیثیت سے اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رونے لگے۔ پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، اس لیے کہ کمال کے بعد زوال ہی تو ہے۔ خطبے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، پھر اقامت کہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد حضرت بلال نے پھر اقامت کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد آپ اپنے جائے وقوف پر تشریف لائے اور قبلہ رخ ہو کر اس حالت میں وقوف فرمایا۔ غروب آفتاب کے بعد آپ وہاں سے روانہ ہوئے اور مزدلفہ تشریف لے گئے۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان اور دو اقامت سے پڑھیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور فجر تک لیٹے رہے۔ 10 ذو الحجہ کا دن طلوع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فجر کی نماز پڑھی اور کسوہ پر سوار ہو کر حرم تشریف لے آئے اور قبلہ رخ ہو کر دعائیں مانگیں۔ چاشت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ آج کے خطبے میں بھی کل کی باتیں دہرائیں اور مزید فرمایا، تم جلد اپنے رب سے ملو گے، میرے بعد پھر گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی جرم کرنے والا اپنے سوا کسی اور پر جرم نہیں کرتا، یعنی اس جرم کا گرفتار وہ خود ہی ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے دوبارہ مشن کی تکمیل کی گواہی لی اور فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہ۔ پھر فرمایا، جو موجود ہیں وہ غیر موجود تک میرا پیغام پہنچا دیں، امید ہے کہ جن تک بات پہنچائی گئی ہو وہ زیادہ سمجھ سکیں۔ پھر طلوع آفتاب سے قبل مینا روانہ ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر پڑھتے ہوئے بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں۔ پھر آپ قربانی کی جگہ تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ ذبح فرمائے اور باقی 37 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذبح کرنے کے لیے کہا۔ یوں 100 اونٹ ہو گئے۔ پھر سب میں سے ایک ایک ٹکڑا کاٹ کر اکٹھا پکایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا اور شوربہ پیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے گئے اور طواف کعبہ کیا، ظہر کی نماز ادا کی اور زمزم کے کنویں پر تشریف لے گئے اور آپ نے زمزم پیا۔ اس کے بعد ایام تشریق مینا میں مقیم رہے۔ پھر یوم النفر یعنی 13 ذو الحجہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا سے کوچ فرمایا، وادی البطحہ میں ٹھہرے، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا فرمائیں۔ عشاء کے بعد تھوڑا سا سو کر اٹھے، پھر بیت اللہ گئے اور طواف وداع کیا۔ تمام مناسک حج مکمل فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کا رخ مدینہ کی طرف فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج آخری حج الوداع تھا۔